آج ویو 360 میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی بندش، اظہار رائے پر پابندی انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور ملک کے لیے معاشی نقصانات کا باعث بنتی ہے۔ بات کریں گے ان سبھی پہلوؤں پر اور ان عام شہریوں سے جو اس پابندی سے براہ راست متاثر ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، بیکار ہو جاتا ہے بندہ نیٹ کے بغیر۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان میں 9 مئی کے واقعات کے بعد حکام کی طرف سے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ملک میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس مکمل یا جزوی طور پر بند کر دی گئی تھی، جس پر انٹرنیٹ فریڈم اور انسانی حقوق کی تنظیموں بشمول ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا تھا کہ ان اقدامات سے درست معلومات تک رسائی کے بنیادی انسانی حقوق متاثر ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر پابندی کی آڑ میں بعض اوقات انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی کی جاتی ہیں۔ لیکن ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ بیسڈ کاروبار یا ان کی طرف سے فراہم کی جانے والی سروسز بھی اس طرح کی پابندی سے متاثر ہوتی ہیں، جس کا معاشی نقصان اس صنعت سے جڑے کاروباروں اور لوگوں کو براہ راست ہوتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع پر بات کر رہے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ایک اپڈیٹ پر۔ پاکستان کی حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے حالیہ معاشی اعداد و شمار پر پاکستان کی معیشت میں گزشتہ ایک سال میں 30 ارب ڈالر سے زیادہ کی کمی آئی ہے۔ پچھلے سال 30 جون کو پاکستان کی معیشت کا کل حجم 375 ارب ڈالر تھا، جو کہ اب 341 ارب ڈالر کے پاس ہے۔ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی سے منظور کیے جانے کے بعد جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق اس سال پاکستان میں فی کس آمدنی 1568 ڈالر رہ گئی ہے، جو کہ ایک سال پہلے 1767 ڈالر سی۔ ملک میں گندم کی پیداوار میں اضافہ، جبکہ چاول اور کپاس کی پیداوار میں اس مالی سال کے دوران کمی ہوئی ہے، جبکہ بڑی صنعتوں کی پیداوار میں بھی مالی سال 2022-23 میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ پاکستان کی طرف سے اس مالی سال میں معیشت کے 0.29% سے بڑھنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ پاکستان میں انٹرنیٹ پر اس پابندی کے دوران، جس کا ہم آج مین ٹاپک ہے، جس میں ہم ذکر کر رہے ہوں گے کہ اس کے کیا کیا مسائل ہیں جو کاروباروں کو فیس کرنے پڑے، کئی ملین ڈالرز کا نقصان اور بزنسز کو اس میں برداشت کرنا پڑا، اور بزنسز کی ساکھ اور کاروباری ماحول کو ہونے والا نقصان اس کے علاوہ ہے۔ پہلے آپ کو ملواتے ہیں ایسے کچھ لوگوں سے جن کے روزگار اس پابندی کی وجہ سے بند رہے یا بری طرح سے متاثر ہوئے۔ جب میں کیکس بناتی ہوں تو اوبیسلی پھر میں اس کی پکچر، اپنی پروڈکٹ کی پکچر جب میں پوسٹ کرتی ہوں اپنے پیج پہ، اور اس کے تھرو ڈفرینٹ لوگوں کی ریچ ہوتی ہے۔ انٹرنیٹ نے بہت زیادہ ان دنوں جب اس کی ڈسکنیکشن ہو گیا تھا، اور وہ دن تھے مدرس ڈے کے، اتنی ڈیفیکلٹی ہوئی تھی۔ ایک ٹائم تو ایسا آیا تھا کہ ہم نے کہا تھا تمام آرڈرز کو ہم کینسل کر دیتے ہیں، کیونکہ صرف اور صرف انٹرنیٹ کا ہی نہیں ایشو تھا، ان دنوں راستے بھی بند ہو چکے ہوئے تھے، تو ہماری اپنے کلائنٹ تک ریچ، ان کی ہم تک ریچ جو ہے وہ سب کچھ ڈسکنیکٹڈ تھی۔ کوئی ہمیں ریچ کرنا چاہ رہا تھا، کوئی ہم سے کنیکٹ کرنا چاہ رہا تھا، وہ نہیں ہو پا رہا تھا، ہم ان تک نہیں انفارمیشن اپنی دے پا رہے تھے، ہم بتا نہیں پا رہے تھے کہ کیسے ہم مینیج کریں گے، تو اس نے ہمارے کام کو بہت زیادہ ڈیفینیٹلی افیکٹ کیا تھا۔ ایسی بریک جس میں 4 to 5 days کا گیپ آتا ہے، وہ obviously بہت آپ کی انکم کو بھی افیکٹ کرتی ہے۔ اوبر میں تقریباً 5 سال سے کام کر رہا ہوں۔ پچھلے دنوں نیٹ بند رہا ہے 5-4 دن، نیٹ کے بغیر تو ہمارا کام ہی نہیں ہے، گھر میں بیٹھے رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے، بیکار ہو جاتا ہے بندہ نیٹ کے بغیر۔ اس پر تو توجہ دینی چاہیے خاص، تبھی ہے نا۔ تو اگر یہ ملکی حالات اسی طرح رہے تو وہ بیچارہ پیس جائے گا، جو بھی اس طرح کا طبقہ ہے۔ وہ بیچارے آئے ہوئے ہیں گاؤں سے ادھر، پتہ نہیں کس طریقے سے گزارا کرتے ہیں۔ نیٹ بند ہے تو وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں، کیا کریں گے؟ اس کے پیچھے والے کیا کریں گے، یا وہ خود ادھر پردیش میں آ کے کیا کرے گا؟ پارسل دیکھ لیں، سواری دیکھ لیں، ٹوٹلی جتنا بھی کھانا فوڈ یہ وہ سب آن لائن ہے۔ جب یہ نیٹ بند ہوتا ہے تو ہمارے لیے سمجھے زیرو ہے، ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ 5 دن یہ 9 مئی میں جب بند ہوا ہے، کچھ نہیں کمایا، گھر میں بیٹھے رہے۔ ایک دن دیکھے، ہم نے دیکھا کہ چل جاتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں چلا، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، وہ بہت ہی ٹف وقت ہو جاتا ہے پھر، کیونکہ ڈیلی کا خرچہ آپ دیکھ لیں 1000-1500 مسٹ ہے، تو آپ دیکھ لیں پھر پکڑنا پڑتا ہے پیسے دوستوں سے۔ پاکستان بھر میں 9 مئی کو وزارت داخلہ کی طرف سے 3 دن تک انٹرنیٹ براڈ بینڈ کی بندش نے نہ صرف عام انٹرنیٹ صارف کو متاثر کیا، بلکہ آئی ٹی سیکٹر سے جڑے لاکھوں افراد کے روزگار کو بھی متاثر کیا۔ پابندی کے دنوں میں وائس آف امریکہ کی عائزہ عرفان نے اس صورتحال پر انڈسٹری پروفیشنل سے بات کی۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا تھا۔ پاکستان دنیا کو فری لانسر آئی ٹی ورکرز فراہم کرنے والا بھارت کے بعد دوسرا بڑا ملک ہے۔ حال ہی میں سیاسی حالات کی وجہ سے 3 دن کے لیے ملک بھر میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا،
جس کی وجہ سے اخباری رپورٹس کے مطابق ٹیلی کام سیکٹر کو تقریباً 1.5 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا اور اس سیکٹر سے حاصل ہونے والے ٹیکس کی مد میں حکومت کو تقریباً 574 ملین روپے کا نقصان ہوا. مگر یہ بات صرف یہیں تک محدود نہیں. آئی ٹی سافٹ ویئر پہ جو امپیکٹ آیا ہے وہ سمجھیں کہ پر ڈے 6 سے 7 ملین ڈالر کا آیا ہے. لیکن اس سے بڑا امپیکٹ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ایک برانڈ امیج ڈسٹرب ہونے کا. ہمارا ایک برانڈ بہت خاصا ایک امیج جو ہے گلوبل کسٹمرز کے لیے, انٹرنیشنل کسٹمرز کے لیے وہ بڑا امپیکٹ ہوا ہے. آئی ٹی انڈسٹری جس میں فری لانسرز ہیں, پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو آئی ٹی انیبل کمپنیز ہیں لائک فوڈ پانڈا ہیں, بائکیاں ہیں, کریم ہے, ان کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے جو کہ زیادہ تر ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں. تو وہ بڑا امپیکٹ ہوا ہے ایز این انڈسٹری. تو ایک دو فری لانسنگ ویب سائٹ پہ بھی ایسا میسج آیا جس کی وجہ سے ایک یہ مسٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے فار دا کرنٹ اینڈ دا فیوچر بزنس فار پاکستان. ملک میں زر مبادلہ لانے والے بیشتر آن لائن ورکرز بھی آئے روز بجلی, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی بندش سے نالا نظر آتے ہیں. ارننگ ضرور ڈالر میں ہے پر کام آسان نہیں. پاکستان جیسے ملک میں جہاں لائٹ کا ایشو, انٹرنیٹ کا ایشو, انٹرنیٹ ہے تو لائٹ نہیں ہے, لائٹ ہے تو انٹرنیٹ نہیں ہے. اگر آپ ہمارا انٹرنیٹ بھی بند کر دیں گے, یہ بھی نہیں ہوگا, تو اس سے ہمارا تو نقصان ہوگا ہی ہوگا, گورنمنٹ کا بھی نقصان ہو رہا ہے. جتنی ٹیم میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے, لائک 5 سے 10 یا 15 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سب کو نقصان ہوا. وہ سب کی سیلری مجھے میرے اکاؤنٹ میں ایڈ ہوئی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو کلائنٹس تھے وہ ان کی ناراضگی بھی میری طرف آئی. انٹرنیشنل کلائنٹس ہیں, ان کو سمجھانا اور ان کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرانا یہ بڑا مشکل بھی ہوتا ہے, اور نہ سے مشکل بلکہ تھوڑا سا ہمارے لیے آکورڈ بھی ہوتا ہے کہ نیگیٹو پوائنٹ جو وہ لوگوں کو بتائیں کہ بھائی یہاں پہ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے, یہاں پہ پاور آؤٹیج ہوئی ہے, یہاں پہ سوشل میڈیا کو جیسے بند کیا ہوا ہے. پاکستان میں ایک واحد دروازہ ہے جو کہ جہاں سے آپ ڈالر ارن کر سکتے, وہ ہے فری لانسنگ. اگر اسی طرح سے صورتحال رہی پاکستان کے اندر کہ انٹرنیٹ کی سروسز اویلیبل نہیں, بجلی کی سروس اویلیبل نہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دروازہ بہت جلد بند ہو جائے گا. پاکستانی وزارت داخلہ کے براڈ بینڈ بند کرنے کے فیصلے کے اثرات انٹرنیٹ بینکنگ پر بھی دیکھے گئے. رپورٹس کے مطابق کریڈٹ کارڈ پروسیسنگ میں ان دنوں میں 50% کمی دیکھی گئی. لیکن کیا اس معاشی نقصان سے بچا جا سکتا تھا؟ آئی ٹی انڈسٹری کو وائٹ لسٹ کر دیا جائے. اس میں آئی ٹی کمپنیز ہیں, پاشا کی ممبرز ہیں, پی ایس سی بی کی ممبرز ہیں, فری لانسرز ہیں, ان کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے ان کو پرماننٹلی وائٹ لسٹ کر دیا جائے, تاکہ خدا نہ خواستہ, اول تو یہ ہونا نہیں چاہیے, لیکن خدا نہ خواستہ ایسے ایلیمنٹ ہوتا ہے تو ہمارا آئی ٹی سیکٹر یا آئی ٹی انیبل سروسز متاثر نہیں ہونی چاہیے. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے مطابق پاکستان میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد 128 ملین سے زیادہ ہے اور ٹیلی کام انڈسٹری سے حاصل ہونے والا سالانہ ریونیو 694 بلین روپے ہے. ماہرین کے مطابق اگر ملک کی سالمیت کے لیے انٹرنیٹ پر کچھ پابندیاں لگانا ضروری بھی ہیں تو آئی ٹی سیکٹر کی مدد سے ایسے انتظامات کیے جا سکتے ہیں کہ کاروباری زندگی جاری رہ سکے اور ملک معاشی نقصان سے بچ سکے. عائزہ عرفان, وائس آف امریکہ, نیو یارک. اس کے علاوہ پاکستانی صارفین میں آن لائن بکنگ کا رجحان وقت کے ساتھ ساتھ بہت مقبول ہوا ہے. ایئر لائنز اور بسوں کے ٹکٹس سے لے کر ہوٹل اور سینما کے ٹکٹس تک اب لوگ گھر بیٹھے بک کرتے ہیں, اور ایسی سروسز فراہم کرنے والی کمپنیوں نے کاروباروں کو یہاں تک لانے میں ایک لمبا سفر طے کیا ہے. ایسے میں کبھی سب میرین لائن کا ڈیفالٹ اور کبھی سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے انٹرنیٹ کا بند ہونا ایسے آن لائن کاروباروں پر اثر ڈالتا ہے. لاہور سے سمن خان نے بات کی پاکستان میں آن لائن بکنگ پلیٹ فارم کا آئیڈیا متعارف کروانے والے bookme.pk کے بانی فیضان اسلم سے, اور جاننے کی کوشش کی کہ ایسی صورتحال میں ان کے کام پر کتنا اثر پڑتا ہے. آن لائن جو ریلائنس ہے لوگوں کی وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. ہم لوگوں کا جو ڈیٹا ہے وہ شو کرتا ہے کہ ایک بس آپریٹر جو آج سے 5 سال پہلے تقریباً 4 سے 5% اس کے اگر آن لائن کسٹمرز تھے, تو آج ایسے بس آپریٹرز بھی ہیں جن کا 95% پلس کسٹمر جو ہے وہ صرف اور صرف آن لائن بک می سے بائی کر کے آ رہا ہے. یعنی اس کی ریلائنس اتنی زیادہ ہمارے سسٹمز کے اوپر. یہ جو ساری کنیکٹیوٹی آئی ہے, ڈفرینٹ اپلیکیشنز آئی ہیں یا سروسز آئی ہیں, ان کے آنے کے بعد یہ چیز بدلی. تو بیہیویئر چینج بڑا ریپڈ ہے اور اس کی بیک بون انٹرنیٹ ہے. ان دنوں میں جن دنوں میں ہماری انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا ایشو ہو تو وہ تقریباً 30% ہمارا بزنس جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے آن ایوریج. تقریباً روزانہ کی بیس پہ کوئی 4 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو ہماری سروسز کے اوپر آتے ہیں ڈفرینٹ انفارمیشن لینے کے لیے. اب اس میں تقریباً 30 سے 35 ہزار 40 ہزار کے قریب آن ایوریج لوگ ایسے ہیں جو ہماری سروسز کو ایکچولی بائی بھی یعنی کہ پیسے دے کے ٹکٹ بھی بائی کرتے ہیں. لیکن کوئی تقریباً 4 لاکھ کے قریب لوگ ایسے ہیں جو فار ایگزامپل فیئر چیک کرنا ہے یا آپ نے صرف ٹائمنگ دیکھنی بس کی کہ کتنے بجے جا رہی ہے یا ایئر لائن کا اسکیجول کیا ہے,
इंफॉर्मेशन या प्लानिंग के लिए भी लोग आते हैं, रोज़ के हमारे जो कस्टमर्स हैं वो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट होते हैं, उनको मुश्किलात पेश आती हैं एक्सेस करने में या सर्विस की अवेलेबिलिटी में। हम लोगों का जो सारा सिस्टम बेसिकली वो डायरेक्टली इंटीग्रेटेड होता है, बस ऑपरेटर्स, एयरलाइंस और जितनी भी कैटेगरी जिनमें हम ऑपरेट करते हैं उनके साथ हम डायरेक्टली इंटीग्रेटेड होते हैं। उनके सर्वर्स या उनके पीछे जो सिस्टम्स है वो भी मेजॉरिटी केसेस में हमारे हैं, तो वो भी सब क्लाउड बेस्ड हैं और ऑनलाइन, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी उसके लिए ज़रूरी है। अब अगर हम लोग उसकी कनेक्टिविटी डेफिनेटली इम्पैक्ट हो तो वो कस्टमर जो है वो रियल टाइम जो है वो एक्सेस नहीं कर सकेगा, और ऑब्वियसली जब वो एक्सेस नहीं कर सकेगा तो उसको सर्विसेज नहीं उस तरह से मिलेंगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या मुल्क की जो एक स्टेबिलिटी है, हमारी कंट्री की स्टेबिलिटी, दैट इज़ द की फॉर ऑल द बिजनेसेस ग्रोथ। जितना बिजनेस पाकिस्तान में ऑपरेट करता है, अगर मुल्क स्टेबल होगा, हालात स्टेबल होंगे तो वो फ्लरिश करेगा। जिस तरह के हालात हैं या जिस तरह की जो करंट सिचुएशन अभी बनी हुई है, अनसर्टेनिटी के माहौल में ऑब्वियसली बिजनेसेस जो है वो सफ़र करेंगे और उनका बिजनेस जो है वो उसके नंबर्स उतने नहीं निकलेंगे। इंटरनेशनल इन्वेस्टर आपसे जो है वो आपको आप में इंटरेस्ट नहीं शो करेगा, तो ये आई विश के मामला बेहतरी की तरफ जाएं। पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे guru.com या अपवर्क या फाइवर के ज़रिए प्रोजेक्ट्स लेकर काम करते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले इनफरादी हैसियत या कंपनी के तौर पर प्रोजेक्ट्स लेते हैं और डिलीवर करते हैं। ऐसी ही एक कंपनी है लैपटॉप लिविंग, जो कॉपी एडिटिंग की सर्विस फ्राहम करती है और फाइवर पर टॉप 10 कंपनियों में भी शामिल है। लैपटॉप लिविंग के शहजाद खान इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। शहजाद, जब मुल्क में इंटरनेट एकदम बंद कर दिया जाता है तो आपकी कंपनी की तरह इंटरनेट पर इन्हिसार करने वाले कारोबारों पर कितना असर पड़ता है इस बंदिश का? काफ़ी डेट्रीमेंटल होता है हमारी कंपनीज के लिए और ओवरऑल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि फाइवर पे हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो फाइवर ने इन दिनों में जब इंटरनेट की बंदिश थी तो एक टिकर चलाया हुआ था कि इस कंट्री में ये रह रहा है जो बंदा, ही माइट बी एक्सपीरियंसिंग टेक्निकल या इंटरनेट की डिफ़िकल्टीज, तो इनको ऑर्डर प्लेस करके परेशान मत होइए। तो उस वजह से हमारे ऑर्डर्स पे भी इम्पैक्ट आया, हमारे क्लाइंट्स पे भी इम्पैक्ट आया और बिजनेस पे ओवरऑल और क्रेडिबिलिटी पे भी ऑब्वियसली इम्पैक्ट आता है। तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है। तो आप समझते हैं ये जो आपने जिस तरह से कहा कि इस तरह के मैसेजेस जो हैं उन प्लेटफॉर्म्स की तरफ से सर्टनली कुछ मुल्कों के लिए और ख़ास तौर पे कुछ कंपनियों के लिए अगर दे दिए जाते हैं, तो उस सिचुएशन में एक तो कस्टमर रिव्यूज़ भी इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको लगता है कि वो चीज़ें मैनेज हो सकती हैं किसी तरह से, या लॉन्ग रन इम्पैक्ट आता है इसका? जी, इसका लॉन्गर रन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। उसकी वजह ये है कि एक बिजनेस जो रिपीट बिजनेस है, फॉर इंस्टेंस उसने हर महीने आपसे आके काम करवाना है, या ही इज लुकिंग फॉर समवन कि उसकी टीम का पार्ट बन जाए। अब वो एक दफ़ा आया, उसने मुझे फॉर इंस्टेंस $5,000 देने थे एक महीने के, और वो कंटिन्यू करना था उसने मेरे साथ साल के लिए, और मेरा रिटेनर उससे ये होना था, तो वो $60,000 मेरे गए, बिजनेस पूफ इन द एयर ख़त्म हो गया। तो इस वजह से कोई भी अगर इस तरह के हालात आते हैं मुल्क पे या कभी भी कुछ इस तरह का होता है तो डायरेक्टली हम लोगों पे इम्पैक्ट होता है। और फिर इन प्लेटफॉर्म्स पे एक और चीज़ होती है कि आपने डिलीवरेबल की कमिटमेंट की होती है क्लाइंट से एक सर्टेन टाइम में, उनके लिटरली क्लॉक्स चल रही होती हैं कि जी 12 घंटे में या आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, 24 घंटे में मिल जाएगा। अब वो जब इंटरनेट का इशू है, फिर हम VPN चला के जाएंगे तो वो फिर वेबसाइट कहेगी कि भाई आप पहले तो पाकिस्तान में थे, अब आपका अमेरिका का VPN लगा हुआ है, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं चीज़ें, जिसकी वजह से फिर हम लोग क्लाइंट के सामने भी शर्मिंदा होते हैं और ओवरऑल हमारे बिजनेस में भी डिक्रीज आता है। तो आप कितनी डेडलाइंस जो हैं, अगर हम इन्हीं 3 दिनों की एक एग्जांपल लेते हैं या अदरवाइज भी अगर इंटरनेट कभी बंद होता है, किसी और वजह से ब्रॉडबैंड बंद किया जाता है, तो कितनी डेडलाइंस आपने मिस की होंगी, अगर हम इन्हीं को 3 दिनों को एज एन एग्जांपल लेते हैं तो? अच्छा, यूजुअली क्या होता है कि मेरे पास ऑर्डर्स इन क्यू लगे हुए होते हैं, अप टू 17 to 20 ऑर्डर्स इन क्यू, यानी क्लाइंट ने मुझे ऑर्डर सबमिट करवाया हुआ है और वो सबमिट करवा के मेरा वेट कर रहा है। तो अभी तो हम लोगों के माशाल्लाह प्रोसेस हमने थोड़े बना लिए हैं VPNs के थ्रू, या पहले से ही हम अपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करके उनको अपडेट कर देते हैं, या टीम से डिलीवरेबल पहले ले लेते हैं, तो मैनेज हो रहा है। लेकिन वो स्टिल बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए, और फिर भी कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं कमी बेशी रह जाती है किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट में या किसी डिलीवरेबल में। शहजाद, एक चीज़ समझाइएगा, एक लेमैन के तौर पे मैं शायद ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने ये कहा कि VPN से काम चल सकता है, तो अगर इंटरनेट ही नहीं है तो उस पर फिर VPN कैसे चलेगा? आई हैव नो आइडिया, आप एक्सप्लेन कर सकें तो। बिल्कुल, अब इस तरह से था कि जो अभी रिसेंटली जो इंटरनेट बंद हुआ था, तो उस पर हमारे जो ब्रॉडबैंड से जो नेटवर्क्स थे, सर्विस प्रोवाइडर्स, वो तो चल रहे थे, अलबत्ता मोबाइल कंपनीज के इंटरनेट बंद थे।
तो हमारे पास थोड़ा सा कुशन था कि हम लोग वी वर एबल टू मैनेज समथिंग समहाउ यूजिंग VPNs। हाँ, अगर टोटली इंटरनेट बंद कर दिया जाए जैसा कि पास्ट में हो चुका है कि आपका ब्रॉडबैंड भी नहीं चल रहा, आपका डेटा भी नहीं चल रहा, उस केस में फिर हमारा कोई सॉल्यूशन मुश्किल हो नहीं है जाता है मैनेज करना, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। तो शहजाद, सिक्योरिटी रीज़न जो हैं उसकी वजह से हमने देखा है कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ऐसे इकदाम उठाए जाते हैं जहाँ इंटरनेट और कम्युनिकेशन के जो सोर्सेज हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। आप समझते हैं कि कोई ऐसे पॉलिसी इकदाम हो सकते हैं कि इंटरनेट पर डेफिनेटली डिपेंडेंट हैं बहुत से बिजनेसेस, उनको इस पाबंदी से बाहर रखा जा सके? जी हाँ, इसमें ये किया जा सकता है कि जिस तरह अभी एक एक्सपर्ट ने भी मेंशन किया कि वाइट लिस्टिंग कर दी जाए IT कंपनीज के भी। रिसेंटली फ्रीलांसर्स को इन्होंने एक गवर्नमेंट की तरफ से आया था कि आपको 1% टैक्स देना पड़ेगा सिर्फ और आप रजिस्टर हो जाएं। तो उनके पास वहाँ पे बहुत सारे फ्रीलांसर्स का डेटा कलेक्टेड है, दे नो कौन फ्रीलांसर है, कौन किस तरह से काम कर रहा है, किसकी इनकम डॉलर में आ रही है। जब टैक्स की बात आती है तो वो जब इंडिविजुअली हमसे टैक्स भी काटा जा सकता है तो हम लोगों को इस तरह से एम्पावर भी किया जा सकता है कि सर्टन लोगों को, सर्टन कंपनीज को आप अलाउ कर दें कि बेशक और जगह पे इशू है, अगर मुल्क में फॉर वट एवर रीजन नेट को बंद करना पड़ता है तो एटलीस्ट इन लोगों को वाइट लिस्ट कर दिया जाए, इनके IPs वाइट लिस्ट कर दिए जाए और इनको अलाउ कर दिया जाए कि आप वो इंटरनेट यूज़ कर सकें। बहुत शुक्रिया शहजाद, आप हमारे साथ थे। और ख़ास तौर पे जो आपने ये कहा कि वाइट लिस्ट वाला जो एक हम इस शुरू में बात कर रहे थे प्रोग्राम में, एक एक्सपर्ट की तरफ से पहले भी ओपिनियन आई, आपका भी ख्याल है कि ऐसा डेटाबेस बन सकता है और उसकी बेसिस पे एक वाइट लिस्ट जनरेट हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका। शहजाद जैसे और बहुत से कारोबार भी इस इंटरनेट की बंदिश से मुतासर होते हैं, लेकिन ये बुनियादी इंसानी हुकूक की कितनी बड़ी खिलाफ वर्जी है, इस पर बात करते हैं। बोलो भी के उसामा खिलजी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं कि वो इसको किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। उसामा, जैसे एमनेस्टी ने कहा, ऐसी पाबंदियों की आड़ में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जाती हैं। पाकिस्तान में जहाँ पुलिस और दीगर इदारों के तर्ज अमल पर सवालात उठाए जाते रहे हैं और अब भी उठ रहे हैं, वहाँ किस किस्म की कानून साजी आप समझते हैं उसकी ज़रूरत है इंटरनेट और सोशल मीडिया की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए? देखें, सबसे पहले तो हमें ये देखने को मिलता है कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि किस कानून के तहत जो है इंटरनेट को बंद किया जा रहा है। जहाँ तक हमारा तबादला ख्याल है, ऐसा कोई कानून जो है इजाज़त नहीं देता रियासत को कि आप पूरे मुल्क में मोबाइल इंटरनेट एक अनसर्टन पीरियड के लिए बंद कर दें। और ये जैसे कि कहा गया, ये कोई सिक्योरिटी वजूहात की वजह से नहीं बंद हुआ, ये सियासी वजूहात की वजह से बंद हुआ। और इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो आइन हमें बुनियादी हुकूक देता है, आर्टिकल 19A के तहत जो मालूमात तक रसाई का हक है, इसके अलावा आर्टिकल 19 हमें हक देता है आज़ादी इजहार राय की आज़ादी, राइट टू एसोसिएशन का हक हमारा आइन देता है। तो इन सारे जो हमारे हुकूक हैं इनको वायलेट किया जाता है। तो मैं नहीं समझता कि हम सिर्फ IT कंपनीज को ये अलाउंस दे देंगे, चलो कुछ जो IT लोग हैं उनके लिए इंटरनेट चले, औरों के लिए ना चले। हर किसी के लिए इंटरनेट चलना चाहिए, क्योंकि अगर माजी में आप देखें, इंटरनेट से पहले क्या कभी मुजाहिरा नहीं हुआ? क्या कोई सियासी जलते नहीं हुए? इंटरनेट के आने से पहले सैकड़ों लोग, हजारों, लाखों लोग जो है निकलते थे मुजाहिरों के लिए, वो अब भी निकलेंगे। जब लोगों के जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जब तक वो आप डायलॉग के थ्रू नहीं एड्रेस करेंगे तो ये सियासी डायलॉग ही इसका सोल्यूशन है। और जब तक वो नहीं होगा तो तब इस तरह के मसाइल आते रहेंगे एक बिगर पिक्चर में। तो उसामा, एक एंगल और भी था इन पूरे, अगर हम वाक़यात को देखते हैं तो 9 मई के वाक़यात में एक चीज़ जो हमें सामने आई, उसमें मोबाइल लोकेशंस को ट्रैक करके ऐसे सहाफ़ियों को भी बुलवाई होने के शुबे में वक्ती तौर पर गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, जो इन वाक़यात की कवरेज कर रहे थे। मीडिया पर रियासती इदारों की तरफ से ऐसे इक़दाम के नतीजे में फ्रीडम ऑफ प्रेस पर कितना असर पड़ रहा है आपके ख्याल में लॉन्ग रन में? जी, बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है फ्रीडम ऑफ प्रेस पे, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ जो मीडिया वाले लोग हैं उनको गायब किया गया है, कहीं पे जो है पर्चे काटे गए हैं और इसके अलावा हरासा भी किया जा रहा है, उनको अरेस्ट भी किया जा रहा है, उन पे केसेस भी किए जा रहे थे। जो पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं उसका एक कल्मिनेशन हमें नजर आ रहा है। जो अभी सिचुएशन है, पहले ये आहिस्ता आहिस्ता बदतर हालात होते जा रहे थे, इस पे लोग आवाज उठा रहे थे लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही थी। और अब हम देखते हैं कि हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो गए हैं, जिसमें एक टोटल हमें सिविलियन सुप्रीमेसी और डेमोक्रेसी का ब्रेकडाउन नजर आ रहा है। तो आगे जब इलेक्शंस भी होंगे तो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल फेयर एंड फ्री नहीं होंगे, क्योंकि आजकल के जो हालात है ये एक प्री पोल रिगिंग का हमें एक सिलसिला नजर आ रहा है। उसामा, एक चीज़, अगर हम इससे पहले मेरी शहजाद से बात हो रही थी और उनसे भी मैंने यही सवाल उठाया कि अगर
دنیا کے باقی ممالک بھی ہیں جہاں پہ دیکھتے ہیں ہم کہ سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے، تو یہ تو گلوبلی یا ریجنل ایشو ہے ایک، تو اس کو ایڈریس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ کیا ابھی پرانے سیٹ آف رولز ہیں جن کو ابھی نئی دنیا کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا ہے؟ کہاں آپ مین ایشو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بالکل، اگر پاکستان کی ریاست جو ہے انڈیا کی ریاست کی طرح بننا چاہتی ہے جنہوں نے کشمیر میں سال سے زیادہ ٹائم کے لیے انٹرنیٹ بند کیا، تو پھر ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے، لیکن ہم ایتھیوپیا یا انڈیا یا سوڈان جیسی حکومت کیوں بنے، اور ہم ہمارے اپنے حقوق اور جو ہمارے اپنے آئین ہے اس کی خلاف ورزی ریاست کیوں کرے؟ تو یہ سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے، اور میرے خیال سے اس میں ایک ملٹی اسٹیک ہولڈر پالیسی میکنگ کا ایبسنس ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں جو دیگر ادارے ہیں، منسٹری آف آئی ٹی ہے، منسٹر آف آئی ٹی کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ انٹرنیٹ کو بند کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی اے کا کیا رول ہے اس میں، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور دیگر جو منسٹریز ہیں وہ اکٹھے مل کے بات کیوں نہیں کرتے، اور جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں جس میں آئی ٹی کمپنیز آ گئے، فری لانسرز آ گئے، اسٹوڈنٹس آ گئے، سٹیزن گروپس آ گئے، ان سب کو جو ہے کیوں نہیں پالیسی میکنگ میں لایا جاتا؟ تو جب تک ہم انکلوسیو پالیسی میکنگ نہیں کریں گے، جب تک ہمارا پارلیمان مضبوط نہیں ہوگا اور انکلوسیولی ڈیسیجنز نہیں بنائے گا، تو یہ مسائل آتے رہیں گے اور پاکستان پیچھے سے پیچھے جاتا رہے گا۔ اسامہ خلجی، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تھے، اور جس طرح سے ہیومن رائٹس کے پرسپیکٹیو سے، انسانی حقوق کے پرسپیکٹیو سے جو چیزیں تھیں اس پہ آپ نے ہم سے بات کی۔ 9 مئی کو جب یہ واقعات ہو رہے تھے تو وائس آف امریکہ کے محمد عاطف نے اسٹیٹ منسٹر برائے پیٹرولیم مصدق ملک سے اس پابندی کے بارے میں بھی پوچھا، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ تجاویز اور اقدامات بیوروکریسی کرتی ہے، حکومتیں نہیں۔ سوشل میڈیا تو بالکل بند نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو بھرپور سپورٹ کرتا ہوں فریڈم آف ایکسپریشن کی۔ ابھی جب آپ سے میں کیجول گپ مارا تھا تو تب بھی ہم فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے ہی بات کر رہے تھے۔ تو یہ انٹرنیٹ کو بند کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا، اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ہمارے کو بابو لوگ جو ہیں وہ اوور زیلس ہو کے ایسی، اگر ایسا کچھ ہوا ہے، میں تو یہاں آپ کے پاس امریکہ میں بیٹھا ہوں، مجھے نہیں معلوم ہوا ہے یا نہیں ہوا، مگر اگر ہوا ہے تو نہیں ہونا چاہیے، اور ان بابوؤں کی باتیں نہیں سننی چاہیے۔ یہ فریڈم ہونا چاہیے، لوگوں کو اپنی آراء کا اظہار کرنے کا حق ہونا چاہیے، رسپانسبلٹی بھی ہونی چاہیے، اس کا ایک فریم ورک ہونا چاہیے۔ امریکہ میں بھی فریم ورکس بن رہے ہیں فار اراؤنڈ فریڈم آف ایکسپریشن، پرٹیکولرلی سوشل اسپیسز کے اندر، سوشل میڈیا میں۔ تو ہمیں بھی ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ چلنا چاہیے، مگر وہ رسپانسبلٹی کی آڑ میں انسانی حق جو ہے آواز اٹھانے کا، وہ بند نہیں کرنا چاہیے، وہ سلب نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت کا پرسپیکٹیو لینے کے لیے حال ہی میں وائس آف امریکہ کے علی فرقان نے پاکستان کے آئی ٹی کے وزیر امین الحق سے جاننے کی کوشش کی کہ وہ کیسے ایک جمہوری ملک میں انٹرنیٹ کی بندش کا دفاع کریں گے۔ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ جو طریقہ کار 9 تاریخ کو اپنایا گیا، 9 مئی کو جس انداز سے توڑ پھوڑ کی گئی، وہ بھی قابل مذمت ہے، لیکن 9 مئی کو رات کے 7-8 بجے کے بعد جو جیسے کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کو بلاک کر دیا گیا، یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ منسٹری آف آئی ٹی کی واضح پالیسی ہے کہ پابندی مسائل کا حل نہیں ہے، پابندی ترقی کے عمل کو روکتی ہے۔ اس لیے ہر فورم پہ ایز اے منسٹر آف آئی ٹی میں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ نہ صرف مقتدر حلقوں نے میری بات سنی، پرائم منسٹر پاکستان نے بات سنی، اور اب تمام جگہوں پر جسے کہتے ہیں کہ پابندی ختم کر دی گئی۔ یہ پابندی ختم تو کر دی گئی ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو لاسز رپورٹ ہوئے ہیں ان کا نمبر ابھی تک ہمیں کلوز اپ میں کہیں نظر نہیں آتا، رینڈم نمبرز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو معیشت کے نمبرز ریلیز کیے گئے ہیں اس میں شاید اس چیز کی ریفلیکشن ہمیں کچھ حد تک نظر آتی ہے جو پاکستانی حکومت کی طرف سے اس ویک میں ریلیز کیے گئے۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voa urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔